آج کل یہ نقلی اہل حدیث جن کو انگریزوں نے پیدا کیا 1889 میں، اور یہ ہم نے ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے، ان کے چاہے سیرت ثنائی، رسائل ثنائی یا پھر رسائل صدیقیہ وہ پڑھیں گے تو ان کے مولوی خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام پہلے اہل وہابی تھا۔ تو مولوی بٹیالوی صاحب کی کوششوں سے انہوں نے انگریزی دفتر میں جا کر انگریزوں سے پیروی کی، ریکویسٹ کی اور کہا کہ ہمارے جماعت کا نام وہابی پہ پابندی لگا دیجیے اور ہمارا نیا نام اہل حدیث الاٹ کروا دیجیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا کہ انگریزی دفتر میں ہمارا نام اہل حدیث کب سے الاٹ کیا گیا، رجسٹرڈ کیا گیا، تو ان کے مولوی اپنی کتاب میں ہی لکھتے ہیں کہ 1889 میں، 3 دسمبر 1889 میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب ہم ان کو ان کی حقیقت بتاتے ہیں کہ تمہاری پیدائشی تو انگریزوں کے وقت میں 1889 میں ہوئی ہے، تو یہ ہم پر کچھ لوگ تو خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ ہم پر پلٹ کر یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارا فرقہ بریلوی تو 1921 کے آس پاس پیدا ہوا اعلیٰ حضرت کے وقت میں، استغفر اللہ، جبکہ ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا جو فرقہ بریلوی 1921 میں اعلیٰ حضرت کے وقت میں پیدا ہوا ہے، یہ سراسر الزام ہمارے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہے انہوں نے کوئی نیا عقیدہ ہم تک نہیں پہنچایا، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ وہی پرانے جو عقیدے والے تھے، جو سلف صالحین بزرگان دین اور اہل سنت کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جو نیا فرقہ اس کو کہا جائے گا جس کا عقیدہ نیا ہو، ٹھیک ہے، جس کی جماعت نہیں ہو، جس کا فرقہ نیا ہو۔ تو اب تمہارا فرقہ نیا، پہلا تو وہابی تھے تم، ٹھیک ہے، وہابی کس کو کہتے ہیں؟ ابن عبد الوہاب نزدی کے فالوور کو، جو گستاخ رسول تھا۔ پہلے تم اس کے عقیدے کو ڈھوئے، پھر اس کے بعد جب تمہاری حقیقت کھل گئی تو تم لوگوں نے ایک نیا نام اپنا جو ہے 1889 میں رکھوا لیا، اہل حدیث۔ تمہاری پیدائش 1889 میں ہو گئی اہل حدیث جماعت کی۔ ہمارا عقیدہ شروع سے اہل سنت و جماعت کا چلا آ رہا ہے الحمدللہ، اور اس کی گواہی جو ہے تمہارے خود بڑے بڑے شیخ الاسلام دیتے ہیں۔ دیکھو تمہارے ثناء اللہ امرتسری صاحب جو اپنی کتاب، دیکھو یہ سم توحید تمہاری کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 53 پہ کیا لکھ رہے ہیں؟ آج سے 80 سال پہلے کے تمام لوگ اسی عقیدے پہ قائم تھے جس کو آج بریلوی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمہارے بڑے بھی مانتے ہیں کہ، اور یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ تمہارا جو ثناء اللہ امرتسری ہے وہ 1948 میں مر گیا تھا، 1947 میں ہمارا دیش بھارت آزاد ہوا تھا، اور اس کے صدمے میں تمہارا مولوی 1948 میں مر گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے جو آقا تھے، جس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ انگریزی سرکار اہل حدیثوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، تو وہ اللہ کی رحمت جس کو تم مانتے تھے وہ سرکار کی دھجیاں اڑ گئی تھی، ہمارے فریڈم فائٹر نے ان کی دھجیاں اڑا دی تھی اور ان کو ہندوستان سے خدیڑ کر بھگا دیا گیا تھا۔ تو چونکہ اب تمہارے مولوی اس کے جانثار تھے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، صدمے میں مر گئے۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ 1948 سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی مرنے سے پہلے، اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آج سے 80 سال پہلے کے جتنے لوگ تھے وہ اسی عقیدے پر قائم تھے جس کو آج حنفی بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ پرانا تھا، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ عاشق رسول نے وہی پرانا عقیدہ ہم کو دیا جو سلف صالحین محدثین کا عقیدہ تھا، جس کو خود تمہارے بڑے بڑوں نے مانا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو یہ مکاری کرنا بند کرو کہ ہمارا جو اہل سنت و جماعت کا وہ جو جماعت ہے جس کو تم لوگ بریلوی کہتے ہو وہ نیا ہے، نیا نہیں ہے، بلکہ تمہارے بڑوں نے مانا ہے کہ وہ پرانا اور پہلے کے لوگوں کا عقیدہ و نظریہ ہے جس کو آج تم لوگ بریلوی